اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط کروایا۔ ہم نے تو پی ڈی ایم تقریباً اسی وقت بنایا تھا اور ہمارا کیمپین کا جو سلسلہ تھا اسی وقت شروع ہونا تھا، لیکن جب ملک مشکل میں تھا، جب ایک اس قسم کا قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر، کیا کہیں ہیلتھ کا ڈیزاسٹر بن چکا تھا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں بھول کے قوم سے مخاطب ہوئے، وزیر اعظم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ آپ پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے، تو ہم نے کہا اب ان حالات میں جب ملک مشکل میں ہے، آپ وزیر اعظم ہو، آپ قدم بڑھائیں۔ اب جب ہمارے اوپر اتنا بڑا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے۔ وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا، اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے سپیس نہیں دیا جاتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس سکیل کا یہ کرائسس ہے، جس سکیل کا تباہی ہے، ہمارا نیشنل کانشیس میں اس کا اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا ہے، مگر ہم انشاءاللہ تعالی محنت ڈبل محنت کریں گے۔ وسائل کم ہیں اور اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا، یہ ٹائم لگے گا ہمارا اس مشن کو مکمل کرنے میں، لیکن میں یہ اب میرا اب ایک قسم کا ایک مقصد، ایک مشن، ایک ذہن اس پہ بن چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم لگے ہم دنیا بھر میں جو بھی مدد اکٹھا کر سکتے ہیں وہ بھی اکٹھا کریں گے، جتنا فائنانسنگ جمع ہو سکتا ہے ہم ابھی کریں گے، اور امیجیٹلی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست کرتے رہیں گے۔ جنوری 9 کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے، ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں، جس میں جو وفاقی حکومت نے منصوبے بندی کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے منصوبہ بندی کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو روڈ شو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا، مکمل نہیں، وہ ہمارا ابتدا ہوگا۔ ہم لانچ کریں گے، اور پھر پورا سال COP 28 جو UAE میں ہو رہا ہے تب تک ہم ان منصوبے کو دنیا بھر میں جگہ جگہ جا کے وہاں کا حکومتیں کو، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ پروگرامز وہاں کے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہ پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم جتنا آپ کو ضرورت ہے، جو کہ کافی بڑا رقم ہے فائنانسنگ کا، اس کا ہم مینیج کریں گے۔ یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہو، اور جبکہ ایک طرف یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، اور جیسے میں نے کہا قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں،
اور دادو کے عوام کے یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو، تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو اسپرٹ ہے، جو مرال ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا. میں نے 2010 کا 2011 کا اثرات دیکھا، اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے. یہ اثرات بھی دیکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ماضی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست کرتے رہیں گے. جنوری 9 کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے، ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں، جس میں جو وفاقی حکومت نے منصوبے بندی کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے منصوبہ بندی کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو روڈ شو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا، مکمل نہیں، وہ ہمارا ابتدا ہوگا. ہم لانچ کریں گے، اور پھر پورا سال COP28 جو UAE میں ہو رہا ہے تب تک ہم ان منصوبے کو دنیا بھر میں جگہ جگہ جا کے وہاں کا حکومتیں کو، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ پروگرامز وہاں کے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہ پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم جتنا آپ کو ضرورت ہے، جو کہ کافی بڑا رقم ہے فائنانسنگ کا، اس کا ہم مینیج کریں گے. یہ ہر جب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہو، اور جبکہ ایک طرف یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں. اور دادو کے عوام کے یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی. ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو، تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو اسپرٹ ہے، جو مرال ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا. میں نے 2010 کا 2011 کا اثرات دیکھا، اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے. یہ اثرات بھی دیکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں ہم نے کبھی نہیں، کبھی پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑیں گے. اور میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، پورا ملک کا نوجوانوں کا، کہ آپ آئے، آپ آگے آئے، کہ آپ ایک کام کرے، محنت کرے. اس وقت ہمارا ملک
مشکل میں ہے، اپنے اپنے علاقے مشکل میں ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں، مل کے آپ جو بھی سوچے پیپلز پارٹی کے بارے میں یا آپ کی حکومت کے بارے میں. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہم، یہ وقت ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، مل کے کوشش کریں. اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں. میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں، جو جو حکومت ادارے، چھوٹے جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا، مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے ایس پی ڈی سی لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں، مہینوں کی بارش، پھر اس کے بعد جو 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 قدرتی آفت کا جو اتنا بڑا سیلاب کا، اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے، اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا، گالیاں کھا کے، دھکے کھا کے، ہمارا ناراضگی وقت کے، جس طریقے سے محنت کیا گیا، وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے. کہ ہم آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا، اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں، ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختیار کار اے سی، وہ سارے کے سارے لے کے وہ دن رات اپنے لوگوں کو مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے. ہمارا جو 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 فوج نے بھی آ کے مدد کی، پوری دنیا کا، میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا. اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کی قیادت کا میزبانی کرنا تھا، اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ میں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا، اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا. ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا، اور تب بھی بڑے اعلانات کیے، اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہی ہیں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا شکر گزار کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا، اور ان کا اپنا جو یو ایس اے آئی ڈی کا ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا. میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں، جس کا جو انچارج ہے وہ بی کا ایک زمانے میں جانے والا تھا. انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، یو اے ای کا سفیر بیچارہ نے خود پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے، اور نہ صرف ان کی حکومت کی طرف سے مگر ان کے عام پبلک کی طرف سے جو مدد ہمیں دیا گیا. ایکسپو سینٹر یو اے ای میں انہوں نے ڈونیشنز کے لیے یہ ان کی بلڈنگز کھولے تھے، اور وہاں اتنا مجمع نے آ کے مدد کیا. بہت سے ممالک ہے، اگر میں ان کا ایک ایک ذکر کروں تو بہت ٹائم لگے گا، مگر دنیا نے پاکستان کو اس وقت
اکیلا نہیں چھوڑا، پوری ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کیا. جو فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں مدد کیا، ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں. جو عام پبلک ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، جس طریقے سے ہمارا مدد کیا گیا، ہم ان سب کا شکر گزار ہیں. مگر یہ اپیل کرنا چاہیں گے، سمجھانا چاہیں گے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی بھی موجود کے علاقے میں ہے، اور ابھی تک سیلاب متاثرین مدد کی ضرورت ہے. ہم وہی جو خاص طور پہ فلاحی ادارے اور ہمارے اپنے لوگ جو مدد کر رہے تھے جب سی این این اور بی بی سی پورا ڈوبا ہوا دکھا رہا تھا، لیکن شاید اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ختم ہو چکا ہے، ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مدد کی ابھی تک ضرورت ہے. سردی کا موسم اب آ رہا ہے، ہمارا ضروریات کچھ مختلف ہے، ابھی جو بھی مدد کیا جا سکتا ہے آج بھی وہ مدد کی ضرورت ہے. آپ پلیز ان علاقے سے کوارڈینیٹ کریں. ہمیں بلینکٹس کا بھی ضرورت ہے، گرم کپڑے کی بھی ضرورت ہے، اور باقی جیسے پہلے سلسلہ چل رہا تھا ان چیزوں کا بھی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے میں خاص طور پہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ ہے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ پورا نظام پورا ملک میں سیلاب متاثرین کے لیے کھل چکا تھا، اور جس وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ وہ جو آپ کو رقم ملتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آگے جا کے بھی ہمارے صوبائی حکومت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ ڈال کے اور بین الاقوامی کا جو بھی ہمیں سپورٹ ملتا ہے ان کا ساتھ ملا کے مسلسل اس پہ کام کر کے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے، اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچیں گے، اور وہ خوشحالی اور جو ہمارے لوگوں کا معاشی حالت ہے اس میں ہم بہتری دیکھیں گے. تھینک یو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ بلینز کا نقصان ہوا ہے، اور ایک دن میں تو بلینز اکٹھا نہیں، خاص طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جو معاشی مشکلات ہے ہر ملک کے لیے، اس لیے ہر ملک جو ہے وہ کووڈ کا معاشی مشکلات کا مقابلہ جو ہے وہ خود کر رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یوکرین اور روس کا جنگ ہوا ہے، اس کا معاشی اثرات ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنوری 9 جو ہے وہ ہمارا ابتدا ہے، اس دن سے ہم شروع کریں گے، وہ ہمارا لانچ ہوگا. مگر لانچ کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلنا پڑے گا، مسلسل چلنا پڑے گا، تاکہ ہم جتنے لوگوں متاثر ہوئے ہیں ان سب کو مدد پہنچا سکے. مگر اس لیے کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور مزید ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، جتنا ہم اکٹھے کرتے ہیں، جتنا ہم مینیج کرتے ہیں، اس سے ہم کام شروع کریں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنا جو یہ پروگرام ہے جنوری 9 پہ لانچ کرنے کے بعد میں پھر اپنا کام جاری رکھوں گا، مختلف ممالک میں جاؤں گا، اور وہ پروگرام ان کے پاس نہ صرف ان کے حکومتی ادارے مگر جو ان کے پرائیویٹ ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، مطلب پرائیویٹ ادارے کیا، ان سے جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں، جو بینکس ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور اس طریقے سے ہم یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، جس پہ سندھ نے اکانومسٹ میگزین نے سندھ کو ریٹ کیا ہے کہ
کہ پوری دنیا میں 5واں نمبر کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے وہ صوبہ سندھ میں ہوتا ہے. آپ نے وہ بھارت کا گجرات کا بھی آپ نے ان سے بھی بہتر پرفارم کیا. اسی ماڈل کو بھی ساتھ ہم انشاءاللہ ملائیں گے تاکہ ہم ہمارا جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی ہم انکریج کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ مثلا اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پھر اپنا انرجی ٹرانزیشن جو ہے انرجی ٹرانزیشن شروع کرنا پڑے گا. ویسے پاکستان میں اتنا مہنگائی ہے, بجلی کے بل اگر کوئی دیکھتا ہے تو ان کو ایک طرف بجلی آتا نہیں ہے, دوسرے جتنا آتا ہے اس کا بل جو ہے وہ برداشت سے زیادہ ہے. تو ہمارا منصوبہ ہے, حکومت کا سوچ ہے کہ ہم جو سولر انرجی ہے اور جو ونڈ انرجی ہے جس کا قدرتی طور پہ صوبہ سندھ میں ہمارے ونڈ انرجی کا ایک کوریڈور بھی ہے اور عام طور پہ جب مانسون نہیں ہے تو سورج کا کوئی کمی نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تھرو حکومت جو ہے وہ زمین دے کے, اور زمین حکومت کا ایک وہ حصہ بنے گا, اور آگے جو پرائیویٹ کمپنیز ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آ کے سولر جو زونز ہے وہ بنائیں گے, گرین انرجی زونز جس میں سولر بھی ہو, جس میں ونڈ بھی ہو, اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سستا بجلی پیدا ہو, اور ارد گرد جو علاقے ہیں جن کو یا مہنگا بجلی ملتا ہے یا وہ گرڈ پہ ہے ہی نہیں, ان کو بجلی ہی نہیں ملتا, ہم ان کو سستا بجلی پہنچا سکیں. سو اس طریقے سے ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل جو عالمی ادارے ہیں ان کا مدد کا امید رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی منصوبے ہیں جو کہ فائنینشلی وائبل بھی ہے, جو ہم کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا کمرشل بینکس کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں. اور اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کوئلہ نکال سکتے ہیں اور اس سے بجلی بنا سکتے ہیں تو کوئی there is no reason why حکومت سندھ can't go into the green energy sector as well. شیراز ڈائری شیراز کون؟ آپ شیراز ہو؟ کیسے آپ شیراز؟ کون سا چینل سے یہ ادارہ؟ پی ٹی وی. اچھا, آج کل پی ٹی وی کو سوال دیا جاتا ہے تو جہاں تک عمران خان صاحب ہے, خواہش تو بہت زیادہ رکھتا ہے وہ, مگر ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے. 2 دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز کروائے گا اور وہ فیل ہو چکا. اب اس کا جو ابھی تک وہ بطور اس کا وہ ضد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے, لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیسر خٹک غائب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی اگر اسمبلی نہیں پہنچتے ہیں, تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے ادھر جو ہے جو پاؤ پکڑے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا جائے. تو خان صاحب اپنا سیاست کرتا رہے گا, لیکن میرا خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے رہا ہے. ہم گھراؤ جلاؤ کا سیاست, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست, جھوٹ کی سیاست, وہ قومیں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ کا انا اس حد تک پہنچ جاتا ہے, آپ کا ضد اس حد تک پہنچتا ہے کہ 1/3 آپ کا ڈوبا ہوا ہو, اور اس وقت بھی آپ کا ضد ان لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ it disqualifies you from being a representative of the people. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے
اس سیلاب آنے سے پہلے اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو نکالنا تھا. ہمارا خود خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موقع میں تھے. بس it happens ایسے سلسلہ ایسے چلا کہ جب یہ سیلاب آیا اور میں خود ایک متاثر علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ ملک کا وزیر خارجہ، تاکہ میں پھر ان لوگوں کا صحیح نمائندگی کر سکا. اس نے تو جتنا وزیر اعظم ہوتا بھی ہم نے دیکھا جب بیچ میں 2020 میں بھی مانسونز آئے تھے، ایک دفعہ بھی پہنچا نہیں. میرپور خاص کا حالات کیا ہے بطور وزیر اعظم. تو اس طور پہ میرے خیال میں کہ یہ اچھی بات تھی. ضد کا اس کا علی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے، پارلیمان میں بیٹھے، اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہوگی. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ، ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے، جو پاکستان کی نمائندگی پہ ہے، جن کا اپنا ایک وجود ہے، ان سے ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہمارا نظریہ ملتے ہو، جہاں ہمارا لائک مائنڈڈ ویوز ہو، اور اس پہ کام کیا جائے. ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے، کہ ہم قانون میں جو جتنا بھی مضبوط ہم بنا سکتے لوکل باڈیز کا نظام، ہم اتنا مضبوط بنائیں. جو 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 ان کے دوسرے بھی ایشوز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ میرا پارٹی کے لوگوں میں ایک ریزرویشن ہے، ایک پریشر ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں بہت سے دفعہ سے ڈیلے ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے سیاسی نقصان کا مجھے فکر نہیں ہے. وہ الیکشنز آپ جیتتے ہو، آپ ہارتے ہو، اگر ہم ہارتے تو ہارتے، جیتتے تو جیتتے. مسئلہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ہے اس سفر کر رہا ہے. دیکھیے جب سیلاب آ رہا تھا تو لوکل باڈیز کا پہلا فیز تو گزر چکا تھا. لوگ الیکشنز جو جیتنا جیت گیا، جو ہار گیا ہار چکے، لیکن وہ اپنا اوتھ نہیں لے سکے. اور جب وہ اپنے اوتھ نہیں لے سکے، اب وہ لوگوں سے ووٹ تو لے چکے ہیں مگر ان کا مدد نہیں کر سکے. اگر وہ سیلاب کے دوران میرا فیز 1 کا لوکل باڈیز کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ سویئر ان کیا جاتا، تو وہ پورا جو فورس ہے، جو فوج ہے آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے، وہ عوام کو مدد کر سکتے تھے. آج بھی ہمارے اوپر ان علاقوں میں وہ پریشر ہے. باقی آپ کے ہاں ویسے تو میں جانتا ہوں کہ لوگ نکل کے محنت تو کیا، لیکن اگر ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں سیلاب کے متاثرین کو مدد کرنے، اس وقت بھی ہمیں کام آتا. اور آج بھی جس اسکیل کا جو چیلنجز ہے ان کو مدد کر ہمیں ایک قسم کا گنجائش ملتا ہے. تو ہم تو ہر چیز میں، ہر موقف پہ ایم کیو ایم کے ساتھ، دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تاحیہ ڈیلے ہے ہمارا الیکشنز کے، اس پہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں جس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. شعیب تھے دنیا میں تہیم میرا ایک سوال ہے، 2010 میں سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا دی. اس کے بعد حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی سپریو بند اور ایم این وی کی کوششیں مضبوط کرنے کے لیے. تو ابھی 2022 میں سب سے زیادہ متاثر ضلع دادو ہوا ہے. تو ابھی آئندہ جو سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت اس طرف کیا توجہ دے گی؟ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں توجہ تو ہمیشہ دینا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن 2010 کے سیلاب کے بعد جتنا ہم نے انفراسٹرکچر امپروومنٹ کے لیے کام کیا، وہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ کی بند پہ بات نہیں کر سکتا نہ کمنٹ کر، لیکن ایف پی بند جو ہے، وہ ایف پی بند جو میرے یہاں کے نزدیک ہے، اس کو وہ بریچ ہو چکا تھا 2010 کے
फ्लड्स के बाद, और हमने फिर आलमी इदारे के साथ मिलके, अपने नहीं कि आप कहें कि 2 नंबर काम हुआ, आलमी इदारे के साथ मिलके उनसे, उनके एक्सपर्ट से, उनका इनपुट से वो एफपी बंद को हमने उस 2010 के फ्लड या 2011 के फ्लड्स के जो स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत ऊंचा और बहुत और ताकतवर बनाया था। लेकिन उस वक्त के एक्सपर्ट्स भी हमने हमें ये नहीं बताया कि 10 साल बाद इस लेवल पे, जहां 1/3 आपका जो सरजमीन है वो पानी से मुतासर होगा, और ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, इसलिए पूरा पाकिस्तान के लिए हमने रिकंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया था। हमने पख्तूनख्वा में जो स्वात में ब्रिजेस 15 फीट ऊपर बनाए, उस लेवल से जहां से 2010 और 11 का पानी निकल रहा था, उससे ज्यादा ऊपर उन्होंने ये ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन ये सैलाब ने उस ब्रिज को भी लेके बह गया। जो ब्रिटिश के टाइम से बलोचिस्तान में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो 100 साल तक मानसून और सैलाब भुगत के वहीं थे, इस सैलाब में वो गिर चुके। हमारा अपना घर जो नौदेरों में है, पता नहीं कितना 100 साल 200 साल पुराना होगा, कितने मानसून देख चुके होंगे, इस सैलाब में वो गिर चुका। तो एक तो हमें यह अंदाजा होना चाहिए कि कितना फर्क है इन द शेयर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फ्लडिंग। जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, ऑब्वियसली हम ये नए हकायक को सामने रखेंगे, और हम खुद अपना एक्सपर्टीज नहीं, हम पूरी दुनिया का एक्सपर्टीज लेंगे कि हम कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि कुछ कमज़ोरियां हैं, वो तो था, हमें पता है कि हमारा LBOD में और RBAD में क्या क्या मसले हैं, और हमने चाहा भी कि हमें वो वसाइल दिया जाए ताकि हम ये इश्यूज को एड्रेस कर सकें। आप अगर उठाए मेरा 2020 का, जब मैं निकला था सैलाब का, ये जो उस वक्त का 2020 था या 2020 में जो मानसून हुआ था, तो उसमें भी जब हम निकले, वसाइल कम थे, तो हमारा मुतालबा था कि हमें एटलीस्ट अपना हक दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई इजाफा नहीं किया जाए, हमारा पूरा शेयर दिया जाए NFC का, हमारा पूरा शेयर, जो हमारा अपना पैसा भारिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो कि टैक्सेस का केस में सिंध हुकूमत का कुछ पैसा किसी और कोर्ट में मौजूद है, उसी पैसा को हमें एक्सेस दो, ताकि हम RBOD और LBOD का जो इश्यूज है उन पे काम कर सके। हमें वफाकी हुकूमत और इन सारे इदारे से 2020 में जवाब मिला। अगर वो काम हम उस वक्त शुरू करते तो शायद थोड़ा फर्क होता, मगर इस लेवल का ऑब्वियसली हम तब भी नहीं संभाल सकते। आज भी हम वही मुतालबा दोहराते हैं कि हम ये पूरा इंटरनेशनल मेहनत तो करेंगे, लेकिन दुनिया देख रहा है कि आप अपना वसाइल में से कितना वसाइल रख रहे हो, और जहां हमारा पैसा, आपका पैसा, सिंध के अवाम का पैसा आज भी मौजूद है, वो इंटरेस्ट इकट्ठा किया जा रहा है किसी जुडिशरी का अकाउंट में या किसी और अकाउंट में, वो तो पैसा हमें इस काम के लिए देते, बिकॉज द लेवल एंड द स्केल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने सही करना है, उसके लिए हमें बहुत वसाइल की ज़रूरत होगा। नो डाउट आपकी बात, मोस्ट एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर, सर इतना बड़ा फ्लड आया, सिंध तकरीबन बड़ा इफेक्ट हुआ सैलाब, तो बाहर के ममालिक के उस हवाले से आप आइंदा चंद रोज में आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, उस हवाले से आपने किन किन ममालिक से अब तक रब्ता किया, और दूसरा सवाल मेरा ये कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ठीक नज़र नहीं आ रही। एक जानिब दहशतगर्द फिर से सर खाने लगे हैं, और दूसरी जानिब मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, तो सियासी जमातें हैं उनकी आपस में इतनी क्रेजेस बढ़ गए हैं कि मुल्क को पैसे कुछ डाल दिया है। तो इस वक्त आप क्या कहेंगे, जो किसी पार्टी के चेयरमैन या रहनुमा आगे नहीं आने चाह रहे, क्या आप उनको इस वक्त कोई बातचीत के लिए ऑन बोर्ड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब जहाँ तक राजा की बात है, तो जब से एज इन मतलब मैंने पहले दिन तो अपने बाहर के दौरे रुकवाए थे कि मैं जाए और सैलाब से
متاثرین سے ملوں، مدد کروں، لیکن جیسے میں پہنچا لڑکانہ اور الکت کے علاقوں کو، مجھے تو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک ایونٹ تھا. یہ جیسے میں کہتا ہوں قیامت سے پہلے قیامت تھا. تو تب سے پھر میں رکا نہیں ہوں، تب سے میں مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا ہوں دنیا بھر میں. اور وہ اس لیے کہ لوگ کا یادداشت تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اور 3-4 دن کے لیے آپ کا بی بی سی پہ اور CNN پہ وہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان ڈوبا ہوا، پھر دوسرے کرائسس ہو جاتے، ٹینشن چلا جاتا ہے. تو میرا پورا محنت یہی رہا ہے کہ میں دنیا بھر میں جہاں یوکرین کا اور روس کا جنگ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں. آپ سوچیں جرمنی جیسا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. تو ایک بہت مشکل وقت معاشی طور پہ ان کے لیے بھی، چین کے لیے جو کووڈ کا امپلیکیشنز ہے اس کے بعد جو معاشی حالات ہے وہاں بھی وہ اپنا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو اس مشکل معاشی حالات میں مسلسل جگہ جگہ جا کے سیلاب متاثرین کی جو مسئلہ ہیں وہ پھر ان کو یاد دلواتا ہے، مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں. فائنانس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس سلسلہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا ٹائم لے گا. جنوری 9 پہ ہم اپنا جو ابتدا کریں گے، لانچ کریں گے، اور اس کے بعد مزید کام کرنا پڑے گا. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، all I can say is I told you so. مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا، جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ this is ridiculous. کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں ایگزامپل دکھائیں کہ جو دہشت گرد ہے، جو آپ نے کہا بلیک دہشت گرد، جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا، جو ملک وہ کام اپنے سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا. ہم نے سوات کو خالی کیا، نارتھ وزیرستان کو خالی کیا. کراچی میں جس طریقے سے آپریشنز ہوا، اب تب کا جو دہشت گردی کے حالات تھے، اور آج سے بھی جہاں کرائم میں مسئلے ہیں لیکن آج سے بھی کمپیئر کرے تو بہتر ہے. بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں. ہم نے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ دلوایا ہے، جو فالٹ لائنز تھے، لوگوں کو وسائل، لوگوں کو حق دلوائے تاکہ وہ دور ہو جائے اس قسم کے انتہا پسندی سے. ہمارا سپاہیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس نے قربانیاں دی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، قیادت نے جان کی قربانی دی ان سارے یہی قوت کو مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کے بچوں نے، APS کے بچوں نے قربانیاں دی اور آپ جیت چکے. ان کا قربانیوں کی وجہ سے، اپنے آفیسرز کا، اپنا فوج کا، اپنا پولیس کا، اپنے لوگوں کا بہادری کی وجہ سے آپ جیت چکے تھے. نہ جیتنے کے بعد کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے. آپ جیت چکے تھے اور پھر آپ نے جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ APS میں ملوث تھے یا دوسرے دہشت گرد تھے، ہمارے قیدی، ان کو ہم کسی سے پوچھے بغیر آزاد کریں گے. جب ہم نے دیکھا کہ کابل میں جو سب کچھ ہوا، اور TTA ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے، وہ ان کا اپنا تاریخ ہے، اپنا ملک میں ایک تاریخ ہے، ان کا آپ پسند کرے یا نہ کرے. طریق طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے، طریق طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے جس کو ہم نے مقابلہ کر کے شکست کروا دیا تھا. اور جو ان کا قیدی ادھر تھے وہ بھی رہا، جو ان کا قیدی افغانستان میں تھے وہ وہاں سے رہا ہوا. تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے، ہم آپ کا میزبانی کریں گے. کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا تھا. تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک جیتا ہوا جنگ کو ہمیں اس طریقے سے کھیل دیا. KP میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے سپیس لے رہے ہیں، پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے. ان کے لوگ PTI کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو
کس منہ سے وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے؟ اس کو پہلے جا کے اے پی ایس کے بچوں کو پاؤ پکڑ سے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا. اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے. جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ. لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا؟ جب تھا آپ کا تھوڑا پیریڈ کے لیے، وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا. باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا. وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے. ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، دوسرے ہیں. اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں، سیاسی مخالف سمجھیں گے. جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے، جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے. اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو ریکنسیلیشن کو، اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا. ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں. ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا. ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا. میڈیا کو آزادی دلوایا. اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے. سی پیک صدر زرداری نے مینیج کیا، لے کر آیا، شروع کیا، بنیاد رکھا. مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے، تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے، اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا. پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا، اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے، جمہوری سیاستدان بنے، اور ایسے اس نظام کے تحت چلے، یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے. بالکل صحیح. آپ نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کو الوداع کروا دیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی. بالکل صحیح. تو یہ مسائل آپ کیسے حل کریں؟ تو میں ایک تو ہم نے جب جدوجہد کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے. ایک جو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا آزادی کو، ہمارا پارلیمانی نظام کو، ہمارا صوبائی خود مختاری کو، ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے ان سب کے آئلینڈز کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے. تو جو ہمارا حق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے اس کا ہم نے تو صلح کرنا تھا، صحیح کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ تو معاشی بحران تھا. اور ہم جس معاشی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بحران تھا. مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو، اور اگین یہ ایسے ایک قدم تھا جو ہمارے سوچ سے باہر ہے کہ کیسے ایک وزیر اعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے، کہ نکلنے سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ توڑوائے، پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا، ڈیفالٹ کے خطرے میں دکھیل دیا،
اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ دیکھا جو معاشی طور پہ اس مشکل میں تھے. تو شکر الحمدللہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا فائنینشل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا. مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے، اس جو فیصلہ ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پڑا اور اٹھانا پڑ رہا ہے. مہنگائی کی صورت میں، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہا وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی معیشت ایک صحیح سمت پہ چلے گا، اوپر سے یہ قدرتی آفت جہاں 1/3 آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا. تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بحران ہے، مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت، اس موقع پہ، اس مورچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی فائنینشیل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں، یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے یہ نقصان کیا؟ تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا. اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے. ہم ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں، اپنا رائے دے سکتے ہیں، جو کہ ہم مسلسل دیتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں. ایک جو یہ سیلاب آیا ہے، اس کو ایک کیٹاسٹرفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے، اور سیلاب متاثر علاقے گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں مزید انویسٹ کیا جائے، ایکسٹرا انویسٹ کیا جائے، تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نکال سکیں مشکل سے اور ہمارا معیشت کو فائدہ دے سکے. اور دوسرا، پاکستان کا معیشت کا بیک بون ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑا تو ہم دنیا کو پاکستان کا جو چیزیں تھے وہ بیچتے تھے. ہم پاکستان کا گندم، پاکستان کا چینی، پاکستان کا جو پیدا کیے گئے چیزیں تھے ہم پوری دنیا بھر میں بیچتے تھے، اور اس وقت ہم وہ ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا رائے ہے اگر ہم یہ یوکرین اور روس کے فارمرز کو ڈالرز میں پے کرنے کے بجائے ہم اسی پیسہ روپیز میں اپنا فارمرز پہ انویسٹ کرتے تو ہم ایک بار پھر زراعت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں، ہمارا جو کسان ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور ہمارا جو NSC میٹنگ ہوا کل، اس میں معیشت بھی ایجنڈا پہ تھا، اور اس میٹنگ کے کنکلوژن میں اس بات کو ڈاکیومنٹ میں شامل کیا گیا کہ زراعت پہ ہم فوکس کریں گے. اور اگر مجھے دیکھنا ہے اور علاقے جو متاثر ہوئے ہیں، گھر جو ٹوٹے ہیں، آپ کے سوال جواب تو ہر کسی ٹائم پہ KTN ہیں. اچھا ضرور. کیسے آپ خیریت سے ہو؟ دعا کرتا ہوں پہلے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، مگر یہ افواہیں سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے پاکستان. پہلا تو یہی بات، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی کشمکش ہے، کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ سیلاب جو آیا اربوں خربوں کا نقصان تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں مخالفین یہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ سیلاب مس مینجمنٹ کا بھی ہے. آپ کیا کہیں؟ پہلے جہاں تک میں کہوں گا کہ معاشی بحران ضرور ہے. اس وقت ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں ہیں. ذمہ دار تو وہی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا معیشت کا گلا گھونٹا، جس نے خود وہ فیصلے لیے اپنے کرسی کو بچانے کے لیے، جس سے پاکستان کا کریڈیبلٹی عالمی ادارے میں بھی اس کو نقصان پہنچایا، اور ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف ہمیں دکھیلا گیا. تو اس وقت ہم معاشی بحران میں ہیں. جہاں تک سیاسی مخالفین ہیں، میں ان کا کیا کہوں؟ ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے، ایک طرف انٹونیو گوٹیرس ہے، ایک طرف COP27 کا شرم الشیخ میں پوری دنیا کا کلائمیٹ ایکسپرٹس ہے، اور دنیا کے سائنسدان ہیں. یہاں آپ کے سامنے سیٹلائٹ امیجز ہے جو اوپر سے دکھا رہا ہے کہ 2/3 سندھ ایک جھیل بن چکا، ایک سمندر بن چکا تھا. تو ان لوگوں کے میں وہ عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تھے، اس لیے پھر ان کے سمجھ سے باہر ہوتا کہ اس سیلاب کو کیسے مینیج یا مس مینیج کیا جاتا. اس برا جو ایک تہائی پاکستان کا سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا ہو، اس کا مینجمنٹ کا سوال نہیں ہوتا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کتنے لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں. مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. چیف منسٹر سندھ میں سی ایم ہاؤس میں تھا 2 دن پہلے، تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے کہ 2005 میں جب بھی وہ بارش آیا تھا کتنے لوگ مر چکے، اور اس وقت کا کتنا کمپیریٹیولی کتنا بارش تھا اور اس وقت کتنا تھا. اور تو سائنس جو ہے، حقائق جو ہے، پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات مانتی ہے کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہیں. اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور نہیں کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہمارا 0.8% کنٹریبیوشن ہے، مگر پوری دنیا میں the 8th most devastated country by climate change. یہاں اگر کوئی نام نہاد جماعت اس قسم کے جھوٹے الزام لگائے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں. یہ سوال ہے شہید بیٹے ہیں، وہ مطلب کا یہ سوال ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب کب دلہا بنیں گے اور کب جب ہم ان کو بچائیں گے.